لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے ایک استاد تھے، وہ بھوپال جو ہندوستان کا ایک شہر ہے وہاں رہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ بھوپال کے باہر ایک پل ہے، وہاں وہ موجود ہیں، اور وہاں وہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو بڑی عجیب حالت میں وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کوڑی تھا، اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، اندھا تھا، ناک کٹی ہوئی، انگلیاں جو ہیں وہ بری حالت تھی، پورا جسم ایک انتہائی خراب حالت میں تھا، پیپ پڑی ہوئی تھی، اور جو مکھیاں تھیں وہ اس کے گرد گھوم رہی تھیں۔ تو جو آپ کے استاد تھے جو یہ خواب بیان کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ بابا تو کون ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں خدا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو کیسی بات کر رہا ہے، اور بڑی عجیب حالت تھی ان کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تو خدا ہے اس حالت میں؟ ہم نے تو بالکل ایک اور نقشہ خدا کا سنا ہوا تھا، انبیاء جتنے بھی تشریف لائے ہیں انہوں نے تو یہ بیان فرمایا کہ خدا ایک بہت حسین وجود ہے، خوبصورت وجود ہے، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے جو انبیاء نے بیان فرمائی ہے، میں خدا نہیں ہوں، لیکن یہ جو تمہیں بھوپال کے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کا میں خدا ہوں۔ یعنی گویا ان لوگوں نے خدا کو میری طرح کمزور اور بدصورت اور کسی قسم کی طاقت سے عاری سمجھا ہوا ہے، ان لوگوں کا میں خدا ہوں۔ تو جس طرح بھوپال والوں نے خدا کو مردہ قرار دے دیا تھا اور مردہ سمجھ رکھا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ بھی خدا کو مردہ سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، تو ہمیں چرچ کا بھی ایک بنیادی رول نظر آتا ہے۔ یورپ میں ایک ایسا زمانہ گزرا جس کو قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے، یعنی میڈیول پیریڈ، اور اس زمانے میں چرچ کا ایک بہت بنیادی رول تھا۔ عیسائیت کے نام سے مظالم بھی ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، خون ریزی ہوتی تھی، لوگوں کو زندہ جلا دینا اور ہر قسم کے علوم کی مخالفت کرنا، یہ ایک عام کردار تھا جس کو چرچ ادا کر رہا تھا۔ اس زمانے کے بعد جو یورپ میں پیریڈ آیا اس کو عام طور پہ روشن خیالی کا زمانہ کہا جاتا ہے، یا عہد جدید، انلائٹنمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو فلاسفر تھے، جو سائنسدان تھے، انہوں نے آواز اٹھائی اور ایک فکری جنگ شروع ہو گئی چرچ اور ان علوم کے خلاف، جس کو یورپ میں ان علوم نے، ان سائنسدانوں نے، ان فلاسفر نے جیتا اور چرچ کے کانسیپٹ کو سائڈ پہ پھینک دیا۔ گو انہوں نے خدا کو مردہ تو کہہ چکے تھے چرچ والے بھی ایک لحاظ سے، جب انہوں نے بشر کو خدا بنا دیا، لیکن بنیادی طور پہ جب یہ فلاسفر آئے، جب یہ سائنسدان آئے، تو چرچ کی تعلیمات سے اتنے بیزار ہو چکے تھے کہ خدا کے کانسیپٹ کو ہی انہوں نے اپنی تعلیمات سے بالکل نکال کے سائڈ پہ پھینک دیا۔ یہاں تک کہ 1800 کا وقت آیا جب ایک مشہور جرمن فلاسفر جس کا نام فریڈرچ نیچے ہے، اس نے اپنی کتاب میں اور اپنی تعلیمات میں ایک فکرہ ایسا بیان کیا جو آج تک بہت مشہور ہے۔ اس نے کہا گاٹ اسٹ ٹوٹ، یعنی خدا ایک مردہ وجود کا نام ہے، اور گویا وہ اپنی زبان پہ وہ فکرہ لے آیا جس کو عملی طور پہ یہ فلاسفر اور یہ سائنسدان دکھا رہے تھے اور ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے پیارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام کو بھیجا، جس نے اپنا یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ خدا زندہ ہے۔
وہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، وہ پکڑتا بھی ہے اور وہ نوازتا بھی ہے۔ وہ خدا ایک ایسا زندہ خدا ہے جس کے ساتھ ہر ایک انسان اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آپ نے دنیا کو دوبارہ زندہ خدا کا کانسیپٹ پیش فرمایا۔ آج جو یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے گاڈ سمٹ کا، اس کے جو ناظرین ہیں ان میں سے ایک کثیر تعداد ایسی نوجوانوں کی بھی ہوگی جو یہاں یورپ میں پل بڑھ رہے ہیں، کچھ ہجرت کر کے آئے ہیں، کچھ یہیں پیدا ہوئے پلے بڑے، اور سب اس بات کا سامنا کرتے ہیں، چاہے آپ سکولز میں جا رہے ہوں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہوں، کہیں کام کر رہے ہوں، باہر کہیں بھی آپ کو کسی بھی کام سے واسطہ پڑے تو اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جس کی سوچ دہریت کی طرف جاتی ہے، جو خدا کو زندہ تسلیم نہیں کرتی۔ اور ہمارا سب سے بڑا امتحان ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان اور اپنے تعلق کو جو خدا تعالیٰ سے ہے اس کو بھی زندہ رکھنا ہے، اور اپنے گرد ماحول کو اور ان لوگوں کو بھی وہی پیغام دینا ہے جس کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے اور جس کو آج خلافت احمدیہ دنیا کے کناروں میں پھیلا رہی ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا اس فقرے میں، جس کو نیچے نے کہا کہ گاٹ از ٹوٹ، خدا مردہ ہے، اور ہم نے یہاں رہ کے یہ دکھانا ہے کہ خدا زندہ ہے۔ اور ہمارے ایسے نوجوان موجود ہیں جو اللہ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کے خلافت سے اپنا زندہ تعلق قائم کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر نہ صرف مکمل ایمان رکھتے ہیں بلکہ خدا ان کو ہر روز اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ جو دور ہے یہ نہ صرف نئی ٹیکنالوجی کا دور ہے بلکہ اب تو یہ زمانہ اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کہ اس کو ڈیجیٹلائزیشن کا دور کہا جاتا ہے، یعنی روابط، کمیونیکیشن صرف بڑھ نہیں چکی اور پیغام پہنچانا ہی صرف آسان نہیں ہو چکا بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں خدا سے دوری کے جو ذرائع ہیں اور جو روابط ہیں، جو باتیں ہیں، وہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں رہا کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ ان کا خالق بھی موجود ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، اسی دور کے لیے آپ آئے، اسی دنیاوی ترقی کے اندر آپ وہ پیغام لائے کہ خدا موجود ہے اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا اور بات کی کہ مختلف سائنسدان اور فلاسفر موجود ہیں جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ یقیناً بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیقات، ہماری سوچ ہمیں مجبور کرتی ہے اس بات کو ماننے پہ کہ خدا ہونا چاہیے۔ اس بات کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بڑے شاندار طریقے سے بیان فرماتے ہیں اور یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، کیونکہ ہم اس دور میں، اس ماحول میں رہتے ہیں جس میں ہم نے دہریت کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، فلاسفر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے انتظامیہ نے یہ بھی ہدایت کی کہ چونکہ مجلس خدام الاحمدیہ میں خدمت کا موقع ملتا رہا اور یہاں ذمہ داری رہی ہے، تو اس لیے ایسے نوجوانوں کے خدام کے واقعات بھی بتائے جائیں
جو یہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے خدام ہیں، ایسے نوجوان ہیں، ایسے بچے ہیں جو اپنے اپنی جگہ پہ قربانیاں پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں۔ چاہے وہ بچے ہوں جو اسکولوں میں پریزنٹیشنز پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں اور انتہائی دلیری کے ساتھ اپنے ایمانوں کو مضبوط کر کے وہاں اپنی تعلیم پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کو رسپیکٹ بھی ملتا ہے اور اکثر ان کی بات کو سنا بھی جاتا ہے، قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا بھی ہے اس وجہ سے۔ ایسے خدام موجود ہیں جو قربانی کے ہر میدان میں آگے بڑھ کے خلیفہ وقت کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور ان کے حضور کا سلطان نصیر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ہمارے دو خدام نے، متعدد خدام کے علاوہ ایک میں آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے دو خدام نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں وہ وعدہ پیش کر دیا۔ اس وقت بظاہر ان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں تھے جن کے ساتھ وہ یہ توفیق رکھتے ہوں کہ وہ مسجد بنا سکیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ان میں سے ایک خادم نے خاکسار کو بتایا کہ ان 3-4 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا ہے کہ عن قریب وہ 3 مساجد بنانے کے قابل ہو جائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ تھا، اور وہ نیت تھی، وہ ایمان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پھلوں سے نوازا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور قبول فرماتا ہے۔ متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں، متعدد ایسے تجارب ہیں جو لوگ کرتے ہیں، قبولیت دعا کے واقعات ہیں۔ حضور کی خدمت میں بھی لوگ وہ ذکر کرتے ہیں، اور حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے خطبات میں بھی ہماری ایمان کی ترقی کے لیے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے ایسے ماحول میں جس کو خدا کو مردہ جہاں کہا جا رہا ہو، وہاں زندہ خدا کے واقعات اور تجارب ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں نوجوانوں کو یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے اور کس طرح خدا تعالیٰ کو پانا ہے۔ حضور اپنی ایک تقریر میں خاتمہ بالخیر کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جوانی کا وہ زمانہ ہے جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور حضور نے وہاں ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے ذرائع ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ 3 ذرائع کیا ہیں جن کو آج ہم نوجوان یہاں رہتے ہوئے اختیار کر سکتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ پہلا ذریعہ ہے تدبیر، یعنی کوشش۔ خود کوشش کی جائے کہ عبادات میں آگے بڑھا جائے، کمزوریوں سے، گناہوں سے رکا جائے اپنی ذاتی کوشش کے ساتھ ہر موقع پہ۔ دوسرے نمبر پہ حضور فرماتے ہیں کہ کوشش اکیلی، تدبیر اکیلی کام نہیں کرتی، اس کے لیے دعا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں کہ ہم کمزور ہیں، اس کی مدد کے ساتھ ہی یہ ممکن ہوگا۔ اور تیسرا ذریعہ جو حضور بیان فرماتے ہیں وہ ہے صحبت صادقین۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو۔ آج ہم وہ خوش قسمت جماعت ہیں، وہ خوش قسمت نوجوان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحبت کا بہترین ذریعہ عطا فرمایا ہے، اور وہ خلیفہ وقت کی صحبت ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سب اس بات کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کاش یہ زمانہ جو وبا ہے اس کا ختم ہو اور ہمیں موقع ملے دوبارہ ملاقاتوں کا۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ صحبت کا کتنا بڑا کردار ہے۔ یقیناً ہم تڑپ رہے ہیں اس بات کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ہمیں صحبت کے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ MTA کے ذریعے ہم اپنے پیارے امام سے ملتے ہیں، ہمیں حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ کی جو ملاقاتیں ہیں جو ورچولی ہو رہی ہیں ان کی رپورٹ کے ذریعے سے خبر ملتی ہے کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جو صحبت کے مواقع ہمیں دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کا جس کے لیے ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ مصر عزیز نے
ایک سالانہ اجتماع کے موقع پہ ہمیں ایک انتہائی خوبصورت پیغام سے نوازا، اور حضور نے اس پیغام میں ہمیں وہ ذرائع بتائے جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور نے اس پیغام کے آخر میں فرمایا، بس جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جوانی کے دن خاتمہ بالخیر کے لیے کچھ کرنے کے دن ہیں، آپ بھی عملی اصلاح کی کوشش کریں۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، آپ تو اس لحاظ سے بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو وقتاً فوقتاً خلیفہ وقت کی صحبت سے مستفیض ہونے کے مواقع بھی ملتے رہتے ہیں۔ ایسے مواقع پر خلیفہ وقت کے پیچھے نمازیں پڑھنا، سامنے بیٹھ کر خطبے اور خطبات سننا، ملاقاتوں کے مواقع ملنا اور صحبت اور قربت کی برکات حاصل کرنا بلا شبہ خدا تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ پیارے ناظرین، آئیے ہم اپنے پیارے آقا کی آواز پر لبیک کہیں اور کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں اور صحبت بھی حاصل کریں، تاکہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق نہ صرف اپنے بزرگان کے واقعات سنائیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔